اور ہم نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چن لیا تھا. اور اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ اللہ نے ان کو اپنی دوستی کے لیے چنا، خلیل بنایا. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو زندگی میں ایک ہی ایسا دوست بندے کے ساتھ آتا ہے، ایسا رازدان ہوتا ہے کہ بندہ کوشش بھی کرے تو دل کی بات اس سے چھپا نہیں سکتا. اتنا جس کا قریب کا دل سے تعلق ہو اس کو خلیل کہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے بخاری میں کہ اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا. لو اتخذت غیر اللہ خلیلا، اگر میں غیر ربی، اگر اپنے رب کے علاوہ میں کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل صرف رب ہے. اور رب کا خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. جناب ابراہیم علیہ السلام کا بڑا رتبہ ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. جتنی آزمائشیں آتی گئیں آپ اتنا خندہ پیشانی سے ان آزمائشوں کو قبول کرتے، کسی مقام پر شکایت نہیں. یعنی اللہ کی طرف سے اتنی سخت آزمائشیں ہیں. دیگر انبیاء کرام بھی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی، اپنے معاملے پیش کیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام راضی برضا رہے اور بالکل مطمئن رہے. اتنا بڑا دل، اتنا بڑا ابراہیم علیہ السلام کا مقام، اتنا ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ ان آزمائشوں پر. یہ جو مقرب ترین لوگ ہوتے ہیں، جیسے جیسے آزمائشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اتنا وہ اپنے رب کی رضا پہ اور راضی ہوتے چلے جاتے ہیں. حضرت مظفر وارثی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، وہ بڑا شاندار شعر ہے. ہم بس پڑھ ہی سکتے ہیں، ہمارے وجود پہ تو اتنے کمزور وجود ہیں، ہم اس پہ کیسے پورا اتر سکتے ہیں. وہ بڑا شاندار شعر ہے. مظفر وارثی کہتے ہیں کہ شدت کرب میں ہنسنا تو ہنر ہے میرا. وہ کہتے ہیں شدت کرب، جیسے جیسے تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس میں ہنسنا یہ میرا ہنر ہے، یہ میرے پاس ایک فن ہے. جیسے جیسے آزمائشیں بڑھتی ہیں میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں، اطمینان پکڑتا ہوں. شدت کرب میں ہنسنا تو ہنر ہے میرا، ہاتھ ہی سخت ہے زنجیر کہاں ڈھیلی. کہ اگر آپ مجھے لوگ مسکراتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور میں قید میں ہوں اور زنجیر میں گرفتار ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرفتار کرنے والوں نے زنجیر ڈھیلی کر دی ہے. بس تم سمجھ جاؤ وہ جیسے جیسے زنجیر کو کس رہا ہے اور تکلیف زیادہ دے رہا ہے، میں اتنا ہنس رہا ہوں، اتنا خوش آ رہا ہوں کہ شدت کرب میں ہنسنا تو ہنر ہے میرا. تکلیف جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس پر مسکرانے کا ہنر اور فن اللہ نے مجھے دیا ہے، تو میرے مسکرانے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تکلیف کم ہو رہی ہے، تم یہ سمجھو کہ تکلیف زیادہ ہو رہی ہے. اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ مجھے اطمینان اور دیتا چلا جاتا ہے. تو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، امتحان آئے اور اس پر راضی برضا رہے. فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس دنیا میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ ہماری بارگاہ کے حضوریوں میں سے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم، اور یاد کرو جب رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسلم، اپنی گردن کو جھکا لو، بس صاحب تسلیم ہو جاؤ، صاحب تسلیم و رضا ہو جاؤ. یعنی کسی جو ہم حکم دیتے جائیں بس مانتے جاؤ اور اس پر صبر کرتے جاؤ، صاحب تسلیم و رضا ہو جاؤ. قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں پروردگار عالمین کے لیے اپنے آپ کو جھکا چکا، میں تو رب کو تسلیم کر چکا ہوں. توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق. اقبال فرماتے ہیں توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق، ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسلیم عشق. یہ ابراہیم علیہ السلام اسلم، یہ تسلیم و رضا کا جو مقام ہے اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام ایک الگ شان ہے. کسی مقام پر شکایت نہیں کرتے،
کسی مقام پر شکوہ نہیں کرتے، ہر آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کر کے رب کی طرف سے آنے والی تکلیف پر اطمینان اختیار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔